اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ نے جو ہے ٹائٹل جو ہے اپنی ویڈیو کا کس طرح لکھنا ہے، وہ میں نے سمجھایا تھا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، اردو حدیث پاک، یہ سمجھایا تھا۔ اسی طرح آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ نے جو ہے یہ جو پبلک ہے، آپ نے پبلک نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جو ہے انلسٹڈ پہلے کرنا ہے، اس کے بعد جو انلسٹڈ آپ نے اس کو انلسٹڈ پہ رکھنا ہے۔ جب اس کی مکمل سیٹنگ ہو جائے گی پھر ہم نے اس کو پبلک پہ کرنا ہے۔ تو یہ میں نے انلسٹڈ پہ اس کو کر دیا ہے، تو پہلے ہم مکمل سیٹنگ کریں گے اس کے بعد۔ اور جو ہے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ٹائٹل کس طرح لکھنا ہے۔ ٹائٹل لکھنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر جو ہے ڈسکرپشن کس طرح لکھنی ہے، تو دوسرا نمبر آتا ہے ڈسکرپشن کا۔ تو دوستو، ڈسکرپشن کے لیے جو ہے یہ میں نے چھوٹی سی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے۔ A very valuable scholarship is mentioned in this video، کہ اس ویڈیو کے اندر ایک عظیم وظیفہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کے اندر جو ہے مزید جو ہے اردو والی جو انگلش ہوتی ہے اس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ آپ اس میں یہ لکھ دیں کہ اس ویڈیو میں ایک بہت ہی فضیلت والا جو ہے ایک وظیفہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ انگلش میں لکھنا چاہیں تو آپ جو ہے گوگل ٹرانسلیشن میں جائیں اور اس کو اوپن کریں۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد جہاں پر اردو میں لکھیں گے تو انگلش میں خود بخود آ جائے گا۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ ڈسکرپشن میں لکھنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن میں جو لکھا جاتا ہے وہ وہی لکھا جاتا ہے جو ویڈیو کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کے اندر ایک وظیفہ بیان کیا گیا ہے، تو آپ اس میں لکھ دیں جی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی قیمتی وظیفہ بتایا گیا ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے، وہ وظیفہ بھی لکھ دیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی آپ لکھیں گے تو وہ جو ہے انگلش میں جو ہے چینج ہو جائے گا۔ تو آپ نیچے آئیں گے، یہ دیکھیں، تو جو آپ یہاں پر اردو میں لکھیں گے وہی یہاں پر انگلش میں آ جائے گا۔ آپ نے اس ڈسکرپشن کو یہاں سے کاپی کرنا ہے۔ یہاں سے کاپی کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو وہاں پر جانا دوبارہ، اور یہاں پر اگر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنی بھی آپ لکھنا چاہیں جو ہے اس ویڈیو کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا مکمل آپ جو ہے گوگل ٹرانسلیشن میں لکھیں، اور یہاں پر آ کر اس کو اس طرح پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ جو ہے مکمل یہاں پر جو ہے آپ یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے، یہ 5000 الفاظ تک آپ جو ہے یہاں پر ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے جی ہیش ٹیگ کا۔ یہ 2 ہیش ٹیگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اچھی باتیں ان اردو، انمول باتیں ان اردو۔ تو چونکہ یہ ہمارے جو ہے جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ حدیث پاک بھی ہے، اور حدیث پاک کے اندر ایک وظیفہ بتایا گیا، تو آپ یہاں پر ہیش ٹیگ لگا دیں۔ ہیش ٹیگ یہاں پر آئیں گے، ہیش ٹیگ کا مطلب یہ ہے، یہاں پر آپ کو یہ ایک نشان نظر آ رہا ہوگا، یہ ایچ کی شکل کا یہ ایک چھوٹا سا نشان ہے، یہ والا یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو نشان ہے یہ میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جو نشان ہے یہ اس کو ہیش کا نشان کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو کہتے ہیں ہیش، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے جو لگائیں گے اس کو کہتے ہیں ہیش ٹیگ۔ تو چونکہ یہ حدیث پاک ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے حدیث
حدیث لکھ دیں گے اور پھر نیچے آ جائیں گے، پھر ہیش لگائیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے حدیث شریف یا حدیث ان اردو لکھ دیں گے، حدیث نبوی یہ آ گیا میرے پاس۔ اس طرح مختلف حدیث پاک، حدیث نبوی، اس طرح جو ہیش ٹیگ لگاتے جائیں گے اور زیادہ ہیش ٹیگ نہیں لگانے ہیں، صرف 4-5 ہم نے ہیش ٹیگ لگانے ہیں۔ یہ لگانے کے بعد ہم نے سب سے نیچے جو ہمارے چینل کا نام ہے اس کا بھی ایک ہیش ٹیگ لگا دینا ہے۔ جو میرا چینل ہے وہ قول حق وائس ہے، تو میں وہ ٹیگ یہاں پر لگا دوں گا، قول حق وائس۔ تو یہ قول حق وائس، اس طرح آپ نے ہیش ٹیگ لگانے ہیں۔ تو دوستو یہ آپ کی ڈسکرپشن بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے بیک جانا ہے، بیک جانے کے بعد اب آپ نے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے اٹ ناٹ میڈ فار کڈز، آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر یہ جو ہے ویڈیو بچوں کے لیے بنائی گئی ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس پر۔ اگر یہ بچوں کے لیے نہیں بنائی گئی تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، تو میں اس پر کلک کروں گا چونکہ یہ بچوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس کے بعد آپ نے پھر بیک یہاں سے چلے جانا ہے، بیک واپس، اور اب آپ نے جانا ہے پلے لسٹ کے اندر۔ اگر آپ کے پاس پلے لسٹ بنی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو پلے لسٹ کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ تو چونکہ یہ حدیث پاک ہے تو یہ حدیث پاک والی پلے لسٹ ہے، میں اس کے اندر کر دوں گا، اور چونکہ یہ وظیفہ بھی ہے تو میرے پاس جو ہے اسلامک وظیفے کی تو ویڈیو نہیں ہے، لیکن اس کو اسلامک سٹیٹس واٹس ایپ سٹیٹس کے اندر اس کو میں ایڈ کر دوں گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو تمام جو ہے پلے لسٹوں کے اندر ہم اس کو جو ٹک کر سکتے ہیں اس کو، تو یہ ہماری تمام پلے لسٹوں کے اندر چلی جائے گی۔ تو ویڈیو کو پلے لسٹ کے اندر ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہماری پلے لسٹ کو کھولے گا تو ہماری بہت ساری ویڈیو اس کے سامنے کھل جائیں گے اور ہماری ساری ویڈیو کو وہ بہت ساری ویڈیو کو انشاءاللہ دیکھ ہی لے گا۔ تو میں صرف اس کو جو حدیث ان اردو یہاں پر ڈالتا ہوں اور اسلامک سٹیٹس کے اندر ڈالتا ہوں، باقی سب سے اس کو ختم کرتا ہوں۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو ڈن کر دینا ہے، یہاں سے ڈن کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے ٹیگز کے اندر۔ یہاں پر ٹیگز کے اندر آ کر ہم نے یہاں پر آ جانا ہے ایڈ ٹیگز۔ یہاں پر جب آئیں گے تو اب ہم نے جو ہے ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اب چونکہ حدیث پاک کے متعلق ویڈیو بنانی تھی تو ہمیں ٹیگ چاہیے ایسے جو کہ حدیث پاک کے متعلق ہوں۔ تو ٹیگ تلاش کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یوٹیوب کے اندر جائیں گے، یہاں پر جانے کے بعد جو ہے چونکہ ہماری ویڈیو حدیث کے متعلق ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے اردو حدیث، یہ اردو حدیث نکل آئی ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیں، تو اب یہ احادیث کی جو ہے بڑی بڑی چینل ہیں یہ آ چکے ہمارے سامنے۔ اب ہم نے ان کے ٹیگز جو ہے وہ اٹھانے ہیں اور اپنی ویڈیو کے اندر لگا دینے ہیں، تو تاکہ ہماری ویڈیو بھی جو ہے وہ لوگوں کی سرچ میں آئے گی۔ تو ہم اس ویڈیو کے جو ہے ٹیگز دیکھتے ہیں، ٹیگز ہم یہاں سے نکالیں گے، یہ 3 نقطے یہاں سے جائیں گے، یہاں پر جانے کے بعد جو ہے ہم اس کو شیئر کریں گے، شیئر کرنے کے بعد جو ہے ہم جائیں گے وائٹ ٹیگز کے اندر جائیں گے، یہاں پر جانے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ حدیث کے ٹیگز ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضرت محمد حدیث اردو، محمد حدیث شریف، یہ سارے ٹیگز کو ہم نے یہاں سے ایسے سلیکٹ کر لینا ہے، اس کو ٹک کر دینا ہے۔ ٹک کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے کاپی سلیکٹ کرنا ہے، یہ ہمارے پاس کاپی ہو جائیں گے۔ کاپی کرنے کے بعد ہم نے اپنی نوٹ بک کے اندر جانا ہے، یہ میرے پاس نوٹ بک پڑی ہوئی ہے، ہم نے نوٹ بک کے اندر جانا ہے اور وہاں پر پلس کے بٹن پہ جانا ہے اور ہم نے یہاں پر نئی فائل کے اندر یہاں پر انگلی کا زور دینا ہے اور پیسٹ کا آپشن آ جائے گا، یہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ ٹیگز ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے،
سب کو کاپی کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس کاپی کا آپشن آ چکا ہے، یہاں سے کاپی کریں گے۔ کاپی کرنے کے بعد ہم دوبارہ چلے جائیں گے اپنی وائی ٹی اسٹوڈیو کے اندر۔ یہ وائی ٹی اسٹوڈیو، یہ ٹیگز کا جو آپشن ہے یہاں پر ہم زور دے کے رکھیں گے، انگلی کے ساتھ زور دیں گے تو یہاں پہ اسے پیسٹ کر دیں گے، تو یہ ہمارے پاس ٹیگز لگ چکے ہیں، یہ ہمارے پاس ٹیگز آ چکے ہیں۔ اب ہم جائیں گے واپس بیک جائیں گے۔ بیک جانے کے بعد جو ہے ہم جو ہے اب چونکہ ہمارے پاس جو ہے مکمل سیٹنگ، ابھی کچھ سیٹنگ رہتی ہے، اس کا جو ویڈیو کا جو تیسرا حصہ ہے انشاءاللہ میں وہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا۔ جب وہ آپ سیٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے پھر یہاں سے جو ہے ان لسٹڈ کے آپشن پر جانا ہے۔ تو خیر ہم نے پہلے جو ہے یہاں پر سیو کر لینا ہے اس کو، جتنی ہم نے ابھی تک چینجنگ کی ہے، سیٹنگ کی ہے، اس کو ہم نے کر لینا سیو۔ تو دوستو یہ سیو ہو چکا ہے۔ تو اب ہم نے دوبارہ پینسل کے نشان پر آنا ہے۔ ایک بات یہاں پر آپ کو سمجھا دوں، تو اب ہمارے پاس صرف یہ آپشن ہے کہ ان لسٹڈ۔ جب تک ہم ان لسٹڈ اس کو رکھیں گے یا پرائیویٹ پہ رکھیں گے، یہاں پر رکھیں گے یا یہاں پر رکھیں گے، تو اس وقت تک یہ ویڈیو ہماری جو ہے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے ہماری ویڈیو نظر نہیں آئے گی۔ جب ہم اس کو پبلک کر دیں گے، پبلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو اب شو ہونا شروع ہو جائے گی لوگوں کے سامنے۔ تو ہم نے اس کو پبلک نہیں کرنا جب تک ہم جو ہے ویڈیو کی مکمل سیٹنگ نہیں کریں گے۔ تو ویڈیو کی ایک اہم سیٹنگ، تھوڑی سی سیٹنگ ہے، وہ رہتی ہے انشاءاللہ، وہ سیکھیں گے ہم اگلی ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر جب وہ سیٹنگ کر لیں گے تو اس سیٹنگ کے کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اب اس کو انلسٹڈ سے ہٹا کر اب ہم نے پبلک کرنا ہے۔ پبلک کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ سیو کرنا ہے، پھر انشاءاللہ باقی جو ہے میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے، اس کو یہ جو سیٹنگ میں نے آپ کو سمجھائی ہے یہ آپ نے یہ بھی اپنی ویڈیو کی سیٹنگ آپ نے اس طرح کرنی ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا یہ دوسرا حصہ تھا، انشاءاللہ تیسرا حصہ میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا کہ باقی ہم نے کام کیا کرنا ہے۔ امید ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو سمجھ